حال میں اللہ نے بات کی، اشارہ بس ہے واقعہ معراج کی طرف، اور بہت زیادہ تفصیل اس میں نہیں بتائی گئی، اور اشارہ بھی جو واقعہ معراج کی طرف کیا گیا ہے وہ مسجد اقصی تک اللہ لے گیا، اور اس کے بعد مسجد اقصی سے جو آگے معراج کا سفر ہوا کہ ساتوں آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کا جو تفصیل وہ احادیث میں اور روایات ہیں جو صحابہ کرام سے مروی ہیں، اور بالکل کہنا چاہیے ان کی صحیح سندوں کے ساتھ روایت ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اپنی کچھ نشانیوں کا اسے مشاہدہ کرائے۔ تو اس سفر کی تفصیل جو پتہ چلتی ہے سیرت کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حتیم کے اندر ہی سوئے ہوئے کا مہینہ تھا کہ نیند میں جبرائیل نے اٹھایا اور وہاں سے ان کو ایک سواری پیش کی جس تھا، اور وہ گھوڑے تھی طرح کی تھی لیکن سفید رنگ۔ اسلام نے ایکسپلین جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا، یعنی وہ اور ہے بھی براق کا کتار سے چلنے والا، تو ایمان یہی کہ وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اسپیڈ آف لائٹ کی اتنی اچھی ڈیفینیشن تھی نا کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس سے بہتر ڈیفینیشن آ اسپیڈ آف لائٹ کی۔ اور اس پہ حضرت جبرائیل سوار کر کے ان کو مسجد، وہاں انہوں نے تمام انبیاء کی، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے کوئی معراج جو ہوئی ہے وہ روپ لیڈر ٹائپ کی چیز تھی کہ رسی آسمان سے لٹکائی گئی جیسے، اور اس پہ مطلب روپ لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں کہ رسیاں ہوتی ہیں دو طرف اور بیچ بیچ میں سٹیپس بندے ہیں، اور پھر اس پہ قدم رکھا ہے تو بہت تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے چلے گئے۔ اچھا، اور اس پہ کافی ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھئی یہ مشاہدہ خواب میں ہوا تھا یا بنفس نفیس حضور تشریف لے گئے تھے، تو مفسرین یہ بتاتے ہیں اسکالر تو الفاظ یہ قرآن آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف ہی کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ بعبدہ، جو لے گیا، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک۔ تو یعنی یہ سفر تو ہوا ظاہر بنفس نفیس ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور بلکہ آنے کے بعد اگلے دن جب ساری گفتگو ہوئی تو حضور نے ان قافلوں کا بھی پتہ بتایا جو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، اور وہ حضور کی پیشن گوئی کے مطابق پہنچے بھی مکہ۔ اور مسجد کے بارے میں بھی تفصیل جب ان لوگوں نے پوچھی تو حضور نے ظاہر وہ بالکل صحیح بتائی، حالانکہ اس سے پہلے سب کو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے کہیں بھی گئے نہیں ہیں کسی ایسے ٹریول پہ، لیکن بہرحال اور بہت سخت آزمائش تھی، بہت سے جو مسلمان اور مومن تھے ان کا بھی ایمان متزلزل ہو، لیکن حضرت ابوبکر کو اسی واقعے پر صدیق کا لقب ملا کہ انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی تھی، تفصیل میں جائے بغیر اور کچھ پوچھے بغیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے تو بالکل کہا ہے، فوراً تصدیق کر دی تھی، اسی لیے اسی واقعے کے بعد سے ان کو صدیق کہا جانے لگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سمیع البصیر ہے، یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں پاسبلٹی یا پروبیبلٹی کہ یہ ہو ہے، یہ ممکن اس کا احتمال ہے یہ یا نہیں ہے، تو مخلوقات کی تو ظاہر حدود طے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، لیکن خالق تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اب تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، بلکہ اس وقت تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کچھ زمانے بعد، کچھ سالوں بعد انسان اس طرح ٹریول کرنے لگے گا کہ چند گھنٹوں میں وہ ایک دنیا کے کونے سے دوسرے میں پہنچ جائے گا۔ اب تو لیکن ساؤنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرنے والے جہاز بھی بن گئے ہیں، سپر سونکس بھی بن گئے ہیں، بلکہ تو اب تو بہت ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کہنا چاہیے کہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، اور اللہ کے لیے تو بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور اس پر ایمان رکھنا
اور ان ساری چیزوں کو سمجھنا جو مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیے، ان پہ دو بڑے اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض منکرین حدیث کو یہ ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ان کو کرایا گیا، لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا دیکھا انہوں نے، یا جنت میں انعام ملتا ہوا، تو وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے ختم ہونے کے بعد وہ جنت اور دوزخ اور وہ ساری چیزیں ہوں گی، تو ابھی کیسے انہوں نے؟ تو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں ساری چیزیں تمثیل میں بیان کی گئی ہیں، میٹافوریکل ہیں، کہ جیسے حضور نے وہ جو بیان کیا کہ ایک بڑا سا بیل ایک چھوٹے سے سوراخ سے نکلا اور پھر اس چھوٹے سوراخ میں واپس نہ جا سکا، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ بھائی فتنہ جو بات سے پھیلتا ہے، کہ چھوٹی سی بات آدمی منہ سے نکالتا ہے لیکن اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے، پھر اس کو واپس نہیں سمیٹا جا سکتا۔ تو اور ظاہر ہے یہ اللہ رب العالمین کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سری معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور کو مشاہدہ کروا دیا اور یہ علم الیقین عطا کیا، تاکہ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں اس کی ایک جھلک وہ خود بھی دیکھ لیں۔ اور دوسرا ایک اور اعتراض ان لوگوں کو یہ تھا کہ بھائی اگر اس طرح آپ مان لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے پہلے مسجد اقصیٰ سے، پھر وہاں سے آسمان سے اوپر گئے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے اللہ کسی خاص جگہ پر مقیم ہے۔ تو اس کو بھی مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں یہ ہماری سمجھ کی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کسی خاص جگہ پر مقیم ہونے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندہ جب شرف باریابی چاہے گا تو ظاہر ہے اس کو کوئی جگہ چاہیے ہوگی کہ وہ جہاں جا کے وہ ملاقات کرے۔ بندہ تو زمان و مکان کی قید سے آزاد نہیں ہے، بندہ تو بندہ ہے، چاہے وہ نبی ہی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام طے کیا ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اس کے اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے۔ یعنی یہ قرآن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان میں نازل کیا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ورنہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہت بہترین کچھ کر سکتا تھا۔ یعنی بلکہ مجھے تو کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ ویڈیوز اور موویز اور بہت اور بلکہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا 3D اور وہ سب آنے والی ہیں، اس میں بھی پیغام اپنا بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیسٹ میڈیم چنا جو ہمارے لیے بیسٹ ہو، کہ ہمیں اس سے بات سمجھ آ جائے پوری اچھی طریقے سے، اور ہماری امیجنیشن کو اور ہماری تخیل کو ایک چیلنج دیا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے کیا سمجھتے ہیں، دوسرے عالم کا مشاہدہ اس کے ذریعے سے ہمیں کرایا ہے کہ ہم کیسا اس کو پرسیو کرتے ہیں۔ اور پھر یہ واقعہ اسراء اور معراج کا بس پہلی آیت میں ذکر ہے، اس کے بعد شروع ہو گیا قصہ بنی اسرائیل کا اس میں، اور اس کا سورت کا نام بھی بنی ہے، اسی قصے سے شاید ماخوذ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور تاکید کی تھی کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، اور تم ان لوگوں کی اولاد میں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی تھا، اس آدم ثانی بھی حضرت نوح کو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت نوح سے پہلے کے کوئی بھی لوگ باقی نہیں بچے، اور نوح کے دور کے بھی جو لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح اور مومن اور مسلم جو دو زمین ہوئے، پھر یاد ہے پھر اس کے بعد کہا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس بات پر بھی مرتبہ زمین میں پاس پاسی میں نے بیان کیا کہ پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے راور بندے اٹھائے، اتنے طاقتور تھے کہ انہوں محض کر دیا بالکل بنی اسرائیل کو، بہت چاروں طرف سے اور مارا، اور اسکالرز یہ کہتے ہیں ہولناک تباہ موسیٰ کے وقت نہ کر دیے تم اور تمہارا خدا جو 40 سال وہ بھٹکتے رہے صحرا میں ہی، اور اس کے بعد اور ہو گئے تو وہاں جو مطلب کہ زوراور بھی تھیں لیکن مشرک تھیں، اور
اتنے ان کے خدا شادیاں بھی ہوئی تھیں اور پھر اس کے بعد پورے خداؤں تھی جن تعداد 70 تک پہنچتی تھی. اور ان کا سب سے زبردست خدا بال تھا اور کو زمین کی رویدگی کا، بارش کا اور آسمان اور زمین کا مالک سب، اور ان عشق اور افزائش نسل، مطلب ہر چیز کی ان کی، اور بہت برائی. مندر تھے جو ان کے پوجا پاٹ کی جگہیں جو تھیں، وہاں بچوں کی قربانی کی جاتی تھی، معصوم بچوں کو لا کے ذبح کر دیا جاتا تھا، اپنی اولاد کو لوگ ذبح کرتے تھے. اور پھر ایسی چیزیں تھیں کہ جیسے بدکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے وہ، اور اس کو یہ مذہبی فعل سمجھ کے کر رہے ہوتے تھے، ساری برائیاں. اور لیکن بنی اسرائیل جب داخل ہوئے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ وہی جو 12 قبائل تھے جو حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے چلے تھے، وہ تقسیم ہو کر رہے. انہوں نے سب نے مل کر ایک حکومت بنانا پسند نہیں کیا، بلکہ مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ قبضہ کر لیا اور بڑھ گئے، اور اسی قبائلی تعصب میں مبتلا تھے. لیکن پھر اس کا یہ ہوا انجام کہ وہ سب شرک میں مبتلا ہوئے. جہاں جہاں وہ جا کے بسے اس قوم کا سر قبول کرتے گئے اور شرک ان میں شروع ہو گیا. اور جس جگہ تک جو جس کے ہاتھ آیا، مطلب یہاں تک کہ آخر وہ وقت آیا کہ ان کا جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی ان سے چھن گیا. یعنی اتنے پھر وہ مغلوب ہوئے دوبارہ، اور پھر ان کو محسوس ہوئی ضرورت کہ چلو ہم کوئی ایک اپنی ایک متحدہ ریاست بنائیں، اور طالوت کو ان کا پھر بادشاہ بنایا گیا. ان کی اس کے مطابق حضرت سیموئیل نبی تھے جنہوں نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اور قرآن میں اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے. پھر طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے جو نبی بھی تھے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر تو دوبارہ بنی اسرائیل کو بہت زبردست عروج حاصل ہوا ان بادشاہوں کے دور میں جو انبیاء بھی تھے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں. پھر اس کے بعد لیکن حضرت سلیمان کے بعد دوبارہ بہت شدید بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا غلبہ ہوا، اور پھر وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. پھر ایک سلسلہ نبیوں کا چلا کہ حضرت الیاس آئے، حضرت الیسا آئے، ان سب نے تنبیہ بھی کی اور اللہ کے غضب سے ڈرایا بھی، لیکن وہی بنی اسرائیل نے سن کے نہ دیا. اور آخرکار دوبارہ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، جو اس میں ذکر ہے نا کہ دوسری تباہی کا موقع آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک دشمن ان پہ مسلط کیا جس نے ان کو اتنا یعنی کمزور کر دیا کہ ہزاروں اسرائیلی تحت کر دیے گئے، اور بہت سارے جلا وطن کیے گئے، اور مطلب بہت تتر بتر ہو گئی یہ قوم، جیسے کہ ختم ہی ہو جائے گی. اور جو دوسری ریاست یہودیہ کے نام سے قائم ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، وہ بھی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، اور وہاں پر حضرت یسیع نبی اور حضرت یرمیہ نبی آئے. لیکن ان کی کوششوں کے باوجود بھی جب بنی اسرائیل نے بت پرستی اور شرک نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے بخت نصر جو بادشاہ تھا یروشلم پر، اس نے حملہ کر دیا، یہودیہ کو بھی مسخر کیا، اور تمام مطلب بہت بری طرح اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو ختم بھی کیا، جو رہ گئے تھے ان کو ذلیل بھی کیا اور بالکل غلام بنا لیا. اور یہ وہ دوسری تباہی تھی جس کا اس میں ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے پھر تمہیں ان پر غلبے کا موقع بھی دے دیا، اور تمہاری مال اور آل سے مدد بھی کی، اور تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو تمہارے اپنے لیے برائی تھی. اور دوسرے وعدے کا وقت آیا پھر تو ایسی قوم کو تم پر مسلط کیا جو تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد اقصیٰ میں یا بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے ہوتے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے وہ تباہ کر کے رکھ دیں. یعنی واقعی یہ بہت بری تباہی پھر ان کے اوپر آئی، اور اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا. اور مطلب جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ان کے سامنے سر قلم کیا گیا، لیکن کوئی ان کی قوم میں سے نہ اٹھا جو کہے کہ بھائی کیوں اللہ کے نبی کو، اور جبکہ یہ جانتے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کی یہ گواہی دیتے تھے. اور پھر مطلب قاعدے کے مطابق ان کے جب ایک بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی
میں عید کا دن ہے تو کسی ایک کو چھوڑ دوں گا، تو یسوع کو چھوڑوں یا پھر میں برابا ڈاکو کو چھوڑوں؟ تو ان کے یہودیوں کے پورے بنی اسرائیل کے پورے مجمع نے ایک ساتھ کہا برابا ڈاکو کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت تھی جو بنی اسرائیل پہ قائم کی گئی، کہ وہ نبی کے اوپر جو ایک صالح آدمی ہے، گواہی دیتے ہیں وہ کہ وہ نیکی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر ڈاکو کو ترجیح دیتے ہیں کہ ڈاکو کو چھوڑ دے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رومیوں کو مسلط کر دیا، اور رومیوں اور ان کے درمیان سخت کشمکش شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ رومی سلطنت جو ہے وہ اس نے یروشلم کو فتح کر لیا، اور اس موقع پر بھی لاکھ سے اوپر 1.5 لاکھ تقریباً مارے گئے یہودی، اور بہت سارے ہزاروں گرفتار ہوئے۔ یہ تباہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا 2000 برس تک، یہاں تک کہ اب انہوں نے جو یہ اسرائیل کے نام پہ اسٹیٹ قائم کی ہے، اور ادروائز یہ بالکل پوری قوموں میں ڈسپرسڈ ہو کے رہے، اور جیسے ان کا کوئی وہی ختم ہو گیا ہے، نام و نشان۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی ان کو دی ہے کہ اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا پھر اعادہ کریں گے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ خطاب بنی اسرائیل سے، یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ کو بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اس کے انبیاء کو قتل کیا یا نکالا، ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ پھر بتایا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور جو آخرت کو نہ مانے انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر یہ انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی اس بات پہ تبصرہ کیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تمہیں نکال رہے ہیں، تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اور تم اللہ کے نبی ہو، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ